شیخوپورہ شیخوپورہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا صنعتی شہر ہے۔ یہ اپنے قدیمی اور تاریخی مقامات کی وجہ سے عام طور پر قلعہ شیخوپورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد مغل بادشاہ جہانگیر نے رکھی۔ مشہور یادگار ہرن مینار بھی یہیں واقع ہے۔ اب جس جگہ شیخوپورہ آباد ہے اسی مقام پر سکندر اعظم نے 325 قبل از مسیح میں ایک جنگ لڑی تھی، جہاں اس نے ہندو راجا کی فوج کو شکست دے کر اس علاقے پر قبضہ کیا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق شیخوپورہ کا پرانا نام ورک گڑھ تھا۔ مغل حکومت کی آمد سے قبل یہاں پر ہندو راجا ورک وردہان اس علاقے کا حاکم تھا، جس کی سلطنت کا دارالخلافہ موجودہ سیالکوٹ تھا۔ اس کی سلطنت مشرق میں امرتسر تک جاتی تھی، جہاں آج بھی ورک خاندان آباد ہیں۔ ورک جاٹ کی اکثریت شیخوپورہ میں قیام پذیر تھی۔ سیالکوٹ میں بھی ورک کے نام سے ایک گاؤں موجود ہے۔ مغلوں کی آمد کے بعد اس خطے پر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ورک گڑھ کے بعد اس کا پہلا نام، جو کہ تزاک جہانگیری میں درج ہے، وہ جہانگیر پورہ ہے، جو کہ چوتھے مغل بادشاہ جہانگیر کے نام سے تھا۔ مغل بادشاہ نے اس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور 1607 میں اس کے حکم سے تعمیر و توسیع کی گئی۔ مغل بادشاہ جہانگیر کا اصل نام تو سلیم تھا، مگر اس کا باپ جلال الدین اکبر جہانگیر کو پیار سے شیخو بابا کہا کرتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 1610 میں مغل حکومت نے جہانگیر کے اس کی نام کی نسبت سے اس کا نام شیخوپورہ رکھا۔ شہنشاہ جہانگیر کے دور میں اس شہر یعنی شیخوپورہ کو شاہی شکارگاہ کی حیثیت حاصل رہی۔ شہنشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد جب مسلمانوں کی حکومت کے قدم اکھڑنے شروع ہوئے تو ان ایام نے سکھوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی مسلح ٹولیوں کے ساتھ مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے اپنے پاؤں جمانے شروع کر دیے اور اس خطے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ یہ وہ وقت تھا جب پورے ضلع پر خون ریزی کا عالم تھا۔ اتنے میں شمالی جانب سے نادر شاہ فتوحات سمیٹتا اور تباہی و بربادی کرتا ہوا اس سرزمین پر آوارد ہوا۔ نادر شاہ نے اس خطے کی خوشحالی کو تباہ کیا اور اسی دوران 1777 میں جب سکھوں نے اپنی طاقت کا اظہار اس خطے پر ظاہر کیا تو یہاں کے بٹی خاندان، جو کہ یہاں صدیوں سے آباد تھے، انہوں نے سکھوں کی مسلح کارروائیوں کے خلاف مزاحمت کی۔ اس موقع پر جلال پور اور پنڈی بٹیوں میں شدید لڑائیاں ہوئیں، جس میں بٹی خاندان ابھرتی ہوئی سکھ فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور شکست کھا گئے۔ زیادہ تر بٹی برادری کو قتل کر دیا گیا۔ جو باقی بچ گئے وہ جان بچانے کی غرض سے جنگ کے سیال خاندان کے پاس پہنچ کر پناہ گزین ہوئے۔ آخرکار 1780 میں بنگی سردار مہا سنگھ کے بیٹے سردار رنجیت سنگھ نے احمد شاہ ابدالی کے پوتے کو شکست دے کر اس ضلع پر قبضہ کر لیا اور اس خطے کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا، جو کہ اس وقت پنجاب پر حکومت کا منصوبہ بنا رہے تھے، جس کا دارالخلافہ لاہور تھا۔ سکھ سرداروں کی آپس میں لڑائیاں اور بے ربط دشمنیوں نے ان کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ 1850 میں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کر اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ 1850 میں انگریزوں نے اس خطے کو اپنی حکومت میں شامل کر کے اس کی تباہی و بربادی کو دور کرتے ہوئے اس کی تعمیر و ترقی شروع کی۔ اس وقت لاہور سے لے کر شیخوپورہ تک تمام بڑے کارخانے اور فیکٹریاں مین روڈ پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس شہر کو باقاعدہ ضلع کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے قریب ہی ننکانہ صاحب واقع ہے۔ یہاں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی پیدائش گاہ ہے۔ یہاں بہت بڑا گردوارہ جنمستان موجود ہے، جہاں ہر سال مختلف پروگرامز میں ہزاروں سکھ یاتری بھارت سے یہاں آتے ہیں۔ شیخوپورہ کے تاریخی مقامات میں شاہی قلعہ، ہرن مینار، کمپنی باغ، سچا سودا اور مزار وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔